रात के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। हम तुम्हारे मुजरिम हैं बेटा, बहुत सी गलतियां हुई हमसे। लेकिन तुम्हारे यहाँ आने से मुझे यूं लगता है जैसे खुदा ने हमें एक मौका दिया अपनी गलती सुधारने का। अली तो पहले ही तुम्हें अपना आप सौंप चुका है। मेरा तो मत पूछो, यूं लगता है जैसे मेरी जिंदगी में दोबारा से मेरी अतिया आ गई है। अब तो मेरी नजरों के सामने रहोगी हमेशा। और अगर इसका ऑपोजिट हो तो? देखो बेटा, कुछ गलतफहमी ऐसी, आप शादी की तैयारी कर। बहुत तकलीफ में है ये, जो कुछ उस पे गुजरी है। हम ही को ठीक करना होगा ये सब, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी। बस अभी से खुश रखना है, खुश रहना। तुमने सिर्फ अली खान को देखा नहीं है, तुम उसे बहुत अच्छे से जानती हो। एंड ही इज सो क्लेवर, इतना स्मार्ट है वो कि वो तुम्हारा दोस्त बनकर, तुम्हारा हमदर्द बनकर तुम्हारी जिंदगी में आया ताकि किसी का भी उस पर शक ना जाए। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बेकसूर हूं। हाँ, एक कसूर है मेरा, मैंने तुमसे मोहब्बत की है। मैं तो वो शैदा ही हूं जो अपनी सच्चाई छुपाता रहा है तुमसे दूर होने के डर से। तुम मेरी इतनी खैर ख्वाह क्यों? आई अंडरस्टैंड। जिस इंसान ने अपनों से इतने धोखे खाए हों, कैसे किसी अनजान इंसान की हमदर्दी पे यकीन कर सकता है? बिल्कुल ठीक सोच रही हो तुम। इस बात का बहुत सीधा जवाब है मेरे पास, इतना सीधा जैसे तीर चीर भी सकता है। कोई तीर, कोई गोली, कोई खंजर कुछ नहीं काम करेगा मुझ पे। मैं इस वक्त एक जिंदा लाश की तरह। अच्छा, एक बात बताओ, तुम अली खान से मोहब्बत करती हो? मेरा मतलब है कि तुम अली खान से मोहब्बत करती थी? हाँ, मुझे पता नहीं चला इस मोहब्बत का। और जब तुम्हारे सामने सच्चाई आई तो? जब हो भी गई तब भी पता नहीं चला। क्योंकि मेरा जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ना, वो मेरे साथ भी हुआ है। तुम्हारी मोहब्बत नफरत में बदली या फिर खत्म हो गई? हमारा दुश्मन एक है और मैं चाहती हूँ उसको उसके किए की सजा मिले। जो कुछ उसने मेरे साथ किया है और जो कुछ तुम्हारे साथ किया है, हर चीज की सजा मिले उसे। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।
तुम अपनी जंग तब तक जीत ही नहीं सकती जब तक तुम्हें सामने खड़ी अपने मोहब्बत की कश्ती नजर आ रही हो और तुम उसे देख रही हो। बस आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। गुड लक। नाजरीन, ड्रामा सीरियल शदाई की आने वाली एपिसोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस से भरी हुई है और नाजरीन इस एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर शदाई की एपिसोड ना आने की क्या वजह बनी है और जिस तरह साबिका एपिसोड में हमें सीन्स दिखाए गए अली और उसकी जो होने वाली बीवी है उसके दरमियान जो चीज़ें हमें दिखाई जा रही हैं, जो हमें उन दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाई जा रही हैं, क्या आखिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स मिराल और अली के दरमियान ख़त्म हो पाएंगी या इन दोनों के दरमियान तमाम की तमाम जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं ऐसे रहेंगी। नाजरीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि मिराल को वो लड़की काफ़ी ज़्यादा भड़का रही है। एक रात वो उसे कॉल करती है और जब मिराल गुस्से में होती है और उसे अली की तमाम मोहब्बत भरी बातें याद आ रही होती हैं, वो अली की तमाम मोहब्बत भरी बातों को याद करती है कि जब अली ने उसका साथ दिया था, जब उसके घर पर गुंडों ने हमला किया तो किस तरह अली एक आम आदमी बनकर उसके वालिदैन के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया और उसके वालिदैन को उन गुंडों से उसने बचाया। जब उसको नौकरी नहीं मिल रही थी तो अली ने किस तरह उसे अपनी कंपनी में जॉब दी, उसे गाड़ी दी। यानी कि मिराल को वो तमाम लम्हे याद आ रहे होते हैं और जब उस लड़की ने इससे कहा था कि इसके वालिदैन को किसी और ने नहीं बल्कि अली ने ही कत्ल करवाया है, तो ये बात सुनकर मिराल को तो पहले इस बात पर यकीन नहीं आता और उसके पांवों तले से ज़मीन खिसक जाती है। जब उस लड़की की बातें मिराल के कानों में पड़ती हैं कि मेरे माँ बाप, मेरे वालिदैन को कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि यही अली है, यही मेरा गुनाहगार है जो कि मेरे साथ अच्छा सलूक करने का ड्रामा कर रहा है, जो कि मुझे जॉब देने का इसने ड्रामा किया है, मुझे हर चीज़ देने का ये एक दावा करता है और आज इसकी सच्चाई इस लड़की ने मेरे सामने रख डाली। नाजरीन, पहले तो मिराल इस बात पर यकीन नहीं करती। वो उस लड़की से कहती है कि मुझे तमाम के तमाम सबूत दिखाओ, उसके बाद ही मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगी। भला मैं ऐसे तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे कर सकती हूँ? जिस पर लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे ज़िंदगी में खामखा आकर तुम्हें ये क्यों कहूँगी? क्या तुम ये नहीं सोच रही कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी कि स्पेशल मैं तुम्हारे पास आकर इस हकीकत का पर्दा तुम्हारी आंखों से हटाने के लिए आई हूँ। ज़रा तुम अपनी आंखों को खोलो, अली के किरदार, अली की सच्चाई के बारे में तुम जानो कि अली किस किस्म का लड़का है और वो तुम्हें भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। ज़रा अपनी आंखों को खोलो। जब तुम्हें इस बात का इल्म होगा कि अली तुम्हारा भरपूर इस्तेमाल कर रहा है तो फिर तुम्हें अपनी बल्कि मेरी बातों पर तुम्हें यकीन आएगा और फिर तुम मेरी बातों को मानोगी। नाजरीन, जिस पर मिराल उसे कहती है कि चलो ठीक हो गया, अगर तुम मुझे तमाम के तमाम सबूत दिखा देती हो तो उसके बाद ही मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगी कि जो तुम कह रही हो कि तुम्हारे वालिदैन का कातिल कोई और नहीं बल्कि यही अली है। नाजरीन, इसी के साथ वो लड़की अपने साथ तमाम फेक सबूत लेकर आती है और तमाम के तमाम नकली सबूत मिराल के दिमाग में और अली के ख़िलाफ़ नफ़रत भरती है। दर हकीकत में वो ख़ुद अली को चाहती है, अली से प्यार करती है, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला कि अली मेरे में कोई इंटरेस्टेड नहीं है,
بلکہ وہ میرال نامی لڑکی سے پیار کرتا ہے. میرال نامی لڑکی کے متعلق اس سے پہلے بھی بات کر چکا ہے اور اس سے کہہ چکا ہے کہ تم میرے راستے میں نہ آؤ, میں کسی اور لڑکی کو چاہتا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہو, بہتر یہی ہوگا کہ تم خود بخود میری زندگی سے نکل جاؤ, میں صرف اور صرف میرال سے شادی کروں گا اور میری زندگی میں کوئی اور ایسی لڑکی نہیں ہے جسے میں پسند کرتا ہوں. ناظرین, جب یہ بات علی اس لڑکی سے کہتا ہے تو اس لڑکی کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ یہ بات ٹھان لیتی ہے اور یہ بات کو وہ اپنے دل میں بٹھا لیتی ہے کہ وہ علی کی اگر خوشیوں کو برباد نہ کرے گی تو اس پر تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں. خیر ناظرین, علی تو اس سے یہ باتیں کہہ دیتا ہے, لیکن وہ لڑکی تمام کے تمام ثبوت اور تمام کے تمام جو چیزیں ہوتی ہیں وہ میرال کے پاس لے کر آ جاتی ہے اور میرال کو دکھاتی ہے کہ کس طرح اس نے تمہارے والدین کا خاموشی کے ساتھ قتل کیا ہے, یعنی کہ علی ایک سائلنٹ کلر ہے. ناظرین, حتیٰ کہ علی ایک اچھا لڑکا ہے جو کہ میرال سے دل سے پیار کرتا ہے اور اس کے والدین کی دل سے محبت کرتا تھا, لیکن وہ لڑکی کس طرح میرال کے دل میں اس کے خلاف نفرتیں ڈال رہی ہے. ناظرین, میرال جب ایک رات غصے سے علی کی تمام محبت بری باتوں کو یاد کرے گی تو اسے کافی زیادہ غصہ آئے گا اور غصے سے وہ اپنے گھر کی تمام چیزوں کو اٹک پٹک کرنے لگے گی اور اپنے تمام گھر کی چیزوں کا سامان یہاں وہاں بکھیر دے گی. جب وہ تمام کا تمام سامان بکھیرنے کے بعد میز کے ساتھ بیٹھی ہوگی اور علی کے بارے میں سوچ رہی ہوگی تو اسی دوران اس لڑکی کی کال میرال کو آئے گی. میرال جیسے ہی فون اٹھائے گی تو وہ سب سے پہلا سوال اس لڑکی سے یہی کرے گی کہ آخر تم میرا فائدہ کیوں چاہتی ہو. آج کل کے دور میں کوئی بھی کسی سے اتنی محبت نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی آج کل اتنا اچھا ہے کہ کسی اور کا فائدہ چاہے جب تک خود اس کا اس میں کوئی فائدہ نہ ہو. میں کیسے تم پر یقین کر رہی ہوں. تمہاری باتوں کی وجہ سے میری راتوں کی نیند خراب ہو چکی ہے, مجھے سکون نہیں مل رہا, میں علی سے بات بھی نہیں کر سکتی. آخر میں اسے کیسے کہوں گی کہ تم میرے والدین کے قاتل ہو. مجھے بتاؤ تمہارا اس میں کیا فائدہ ہے. اگر تم مجھے نہیں بتاتی تو تمام کی تمام سچائی میں پولیس کو بتا دوں گی اور تمہارا نمبر بھی میں دے دوں گی. جس پر وہ لڑکی میرال سے کہتی ہے کہ تم گھبرا رہی ہو, تم میری باتوں کو ہلکے میں لے رہی ہو. آج تک میں نے تمہیں جو بھی ثبوت دکھائے, جو بھی تمہیں بتایا, جو کچھ میں نے تمہارے بارے میں سنا اور جو تم تو ابھی یعنی کہ آئی ہو, میں جانتی ہوں کہ تم علی سے محبت کرتی ہو. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ سوری نہیں, علی کے ساتھ تم محبت کرتی تھی. مجھے بتاؤ کہ کیا تم اب بھی علی کے ساتھ محبت کرتی ہو یا تمہارے دل میں علی کے ساتھ اسی طرح محبت تھی جس طرح علی تم سے جھوٹی محبت کرتا تھا. جس پر میرال اس لڑکی کو جواب دیتی ہے کہ ہاں, مجھے اس کا پتہ نہیں چلا کہ کس طرح میں نے اس سے محبت کر لی ہے اور میں محبت کے اس چنگل میں پھنس چکی ہوں. مجھے اس بات کا ہرگز ہی علم نہیں ہوا اور نہ ہی میں اس بات کو میں پتہ چلا سکی ہوں. میرے دل پر ایک پتھر سا بند گیا ہے. میں خود بے قابو ہو چکی ہوں, میں خود پر قابو نہیں پا سکتی. آخر مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرح علی کی پیار میں پھنس چکی ہوں. ناظرین, جس پر وہ لڑکی کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہو گیا, جس پر دوبارہ میرال اس لڑکی سے سوال کرتی ہے کہ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ آخر تم میری اتنی خیر خواہ کیوں ہو, مجھے اتنا تم وہ کیوں کر رہی ہو جب تم مجھ سے کہہ رہی ہو کہ جو ہے نا وہ میں تمہاری خیر خواہ ہوں. حتیٰ کہ آج کل کے دور میں کوئی بھی کسی کا خیر خواہ نہیں ہے. یہ بات تو میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں. اب مجھے بتاؤ مجھے کہ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو, میرے ساتھ اتنی خیر خواہی کیوں کر رہی ہو. ناظرین, جس پر وہ لڑکی بتاتی ہے کہ علی میرے ساتھ دھوکہ کر چکا ہے,
मैं उससे काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करती थी। मैंने अपना तमाम का तमाम पैसा उसके नाम कर दिया। अली के बगैर मैं नहीं रह सकती थी। मैंने जो कुछ भी किया अली के हक में किया। आज तक मेरी ज़िंदगी पर या मेरे पर जो भी गुज़र रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ अली की वजह से गुज़र रहा है। अगर आज अली मेरे साथ धोखा ना करता तो मैं हंसी खुशी उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती। नाजरीन, इसी के साथ वो कहती है कि अली मुझे धोखा दे रहा है, अली मेरे साथ धोखा कर रहा है। और वो कहती है कि और बस इसी वजह से जिस तरह अली तुम्हारा भी गुनहगार है, मेरा भी गुनहगार है। और मैं नहीं चाहती कि जिस तरह इस लड़के ने बहुत ही चालाकी के साथ मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, तुम्हारी ज़िंदगी ये बर्बाद करे। ये पहले लड़कियों के साथ इसी तरह का सलूक करता है, उन्हें गाड़ियाँ दिला देता है, अच्छा बनने की कोशिश करता है और फिर वो उन्हें इस तरह का धोखा देता है कि वो सारी ज़िंदगी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। यानी कि नाजरीन, वो मिराल के दिल में बेहद नफ़रत डाल रही होती है और मिराल भी पागल बनकर उसकी बातों पर यकीन कर रही होती है और मान लेती है कि वाकई अली इस तरह का लड़का है, वो इस तरह का फरार लड़कियों के साथ करता है और बेचारी लड़कियों की ज़िंदगियों को बर्बाद कर देता है। लेकिन नाजरीन, सच्चाई कुछ और है। अली ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है। वो एक सुलझा हुआ पाकीज़ा दामन लड़का है। वो मिराल से मोहब्बत करता है और इसी मोहब्बत की वजह से वो मिराल को पाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। नाजरीन, फिर हम देखते हैं कि जब अली की दादी और मिराल एक कमरे में बैठे होते हैं, क्योंकि अब मिराल ने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो अली से बदला लेकर रहेगी। और किस तरह वो बदला लेगी, क्योंकि मिराल के पास तो कोई और चारा नहीं है और ना ही वो इस बात पर ऑथेंटिक वजह रखती है कि वो किस तरह बदला लेगी, क्योंकि उसके पास कोई और सोर्स भी नहीं है। तो वो फैसला करती है कि वो अली से शादी करके अली से इस बात का बदला लेगी कि अली ने किस तरह उसके वालिदैन का बेदर्दी से कत्ल किया है। और इसी के साथ वो ये जब फैसला करती है कि वो अली के साथ शादी करेगी तो वो उसके घर चली जाती है और उसकी दादी से बात करती है। दादी उसकी मिराल से कहती है कि बेटा देखो, मैं जानती हूँ कि तुम दुखी हो, तुम्हारे वालिदैन का किसी ने बेदर्दी से कत्ल किया है, मैं सब जानती हूँ, लेकिन मेरी बात तुम गौर से सुनो। हम भी तुम्हारे खैर ख्वाह हैं, हम भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितने तुम्हारे वालिदैन तुमसे मोहब्बत करते हैं। वहाँ पर अली खामोशी के साथ अपनी दादी और मिराल के दरमियान आपस में होने वाली गुफ्तगू को सुन रहा होता है और यानी कि मिराल के जवाब का इंतज़ार कर रहा होता है। अली की दादी मिराल से कहती है कि अगर तुम अली के साथ शादी कर लो तो तुम दोनों हंसी खुशी रहोगे और मैं भी यही चाहती हूँ। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, पता नहीं कब मेरी वक्त आन पड़े और मैं अल्लाह को प्यारी हो जाऊँ। बेहतर यही होगा कि मेरे वक्त आने से पहले ही मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों आपस में शादी कर लो, बेहतर यही होगा। और तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या चाहती हो, मुझे ज़रा इस बारे में भी बताओ। नाजरीन, जिस पर वो खामोश हो जाती है और कुछ देर खामोश रहने के बाद वो कहती है कि अगर मैं ना कर दूं तो फिर कैसा रहेगा। जिस पर वो यानी कि उसकी दादी काफ़ी ज़्यादा यानी कि वो डर जाती है और कहती है कि नहीं बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। और जैसे ही उसका हाथ पकड़ने लगती है तो वो अपनी यानी कि अली की दादी का हाथ झटकते हुए कहती है कि आप लोग शादी का इंतज़ाम करें, शादी की तैयारियां करें, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। ये कहकर वो बालकनी की तरफ चली जाती है। नाज़रीन, यहाँ पर अली की दादी अली से कहती है कि बेटा, ये काफ़ी ज़्यादा दुख में है और मैं इसे दुख में नहीं देख सकती। बेहतर यही होगा कि जितनी जल्दी हो सके तुम इसके साथ शादी कर लो और इसे तुम वहीं खुशियाँ देना जो इसके माँ बाप इसके लिए चाहते थे
کہ اس کے لیے ہم طرح طرح کی خوشیاں یعنی کہ طرح طرح کی ہم اس کے لیے خوشیاں لیں گے اور اس کے ساتھ شادی کرائیں گے جو کہ ہماری بیٹی کو شہزادہ بنا کر رکھے، جو کہ ہماری بیٹی کو ایک شہزادی کی طرح رکھے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ وہ لوگ یعنی کہ راضی ہو جاتے ہیں علی اور اس کی دادی، اور میرال کی شادی کی وہ لوگ تیاریاں شروع کرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل شیدائی کی آنے والی ایپیسوڈ جو ہے وہ کافی زیادہ سسپینس سے بھری ہوئی ہے، اور ناظرین اس ایپیسوڈ کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر شیدائی کی ایپیسوڈ نہ آنے کی کیا وجہ بنی ہے، اور جس طرح سابقہ ایپیسوڈ میں ہمیں سینز دکھائے گئے علی اور اس کی جو ہونے والی بیوی ہے اس کے درمیان جو چیزیں ہمیں دکھائی جا رہی ہیں، جو ہمیں ان دونوں کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگز دکھائی جا رہی ہیں، کیا آخر یہ مس انڈرسٹینڈنگز میرال اور علی کے درمیان ختم ہو پائیں گی، یا ان دونوں کے درمیان تمام کی تمام جو مس انڈرسٹینڈنگز ہے ایسے رہیں گی؟ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ میرال کو وہ لڑکی کافی زیادہ بھڑکا رہی ہے۔ ایک رات وہ اسے کال کرتی ہے، اور جب میرال غصے میں ہوتی ہے اور اسے علی کی تمام محبت بری باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، وہ علی کی تمام محبت بری باتوں کو یاد کرتی ہے کہ جب علی نے اس کا ساتھ دیا تھا، جب اس کے گھر پر غنڈوں نے حملہ کیا تو کس طرح علی ایک عام آدمی بن کر اس کے والدین کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا، اور اس کے والدین کو ان غنڈوں سے اس نے بچایا۔ جب اس کو نوکری نہیں مل رہی تھی تو علی نے کس طرح اسے اپنی کمپنی میں جاب دی، اسے گاڑی دی، یعنی کہ میرال کو وہ تمام لمحے یاد آ رہے ہوتے ہیں۔ اور جب اس لڑکی نے اس سے کہا تھا کہ اس کے والدین کو کسی اور نے نہیں بلکہ علی نے ہی قتل کروایا ہے، تو یہ بات سن کر میرال کو تو پہلے اس بات پر یقین نہیں آتا اور اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ جب اس لڑکی کی باتیں میرال کے کانوں میں پڑتی ہیں کہ میرے ماں باپ، میرے والدین کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہی علی ہے، یہی میرا گناہ گار ہے جو کہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ڈرامہ کر رہا ہے، جو کہ مجھے جاب دینے کا اس نے ڈرامہ کیا ہے، مجھے ہر چیز دینے کا یہ ایک دعویٰ کرتا ہے، اور آج اس کی سچائی اس لڑکی نے میرے سامنے رکھ ڈالی۔ ناظرین، پہلے تو میرال اس بات پر یقین نہیں کرتی، وہ اس لڑکی سے کہتی ہے کہ مجھے تمام کے تمام ثبوت دکھاؤ، اس کے بعد ہی میں تمہاری باتوں پر یقین کروں گی۔ بھلا میں ایسے تمہاری باتوں پر یقین کیسے کر سکتی ہوں؟ جس پر لڑکی کہتی ہے کہ میں تمہارے زندگی میں خواہ آ کر تمہیں یہ کیوں کہوں گی؟ کیا تم یہ نہیں سوچ رہی کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی کہ اسپیشل میں تمہارے پاس آ کر اس حقیقت کا پردہ تمہاری آنکھوں سے ہٹانے کے لیے آئی ہوں۔ ذرا تم اپنی آنکھوں کو کھولو، علی کے کردار، علی کی سچائی کے بارے میں تم جانو کہ علی کس قسم کا لڑکا ہے، اور وہ تمہیں بھرپور استعمال کر رہا ہے۔ ذرا اپنی آنکھوں کو کھولو، جب تمہیں اس بات کا علم ہوگا کہ علی تمہارا بھرپور استعمال کر رہا ہے تو پھر تمہیں اپنی بلکہ میری باتوں پر تمہیں یقین آئے گا، اور پھر تم میری باتوں کو مانو گی۔ ناظرین، جس پر میرال اسے کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہو گیا، اگر تم مجھے تمام کے تمام ثبوت دکھا دیتی ہو تو اس کے بعد ہی میں تمہاری باتوں پر یقین کروں گی کہ جو تم کہہ رہی ہو کہ تمہارے والدین کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ یہی علی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ وہ لڑکی اپنے ساتھ تمام فیک ثبوت لے کر آتی ہے، اور تمام کے تمام نقلی ثبوت میرال کے دماغ میں اور علی کے خلاف نفرت بھرتی ہے۔
در حقیقت میں وہ خود علی کو چاہتی ہے، علی سے پیار کرتی ہے، لیکن جب اسے اس بات کا پتہ چلا کہ علی میرے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے بلکہ وہ میرال نامی لڑکی سے پیار کرتا ہے، میرال نامی لڑکی کے متعلق اس سے پہلے بھی بات کر چکا ہے اور اس سے کہہ چکا ہے کہ تم میرے راستے میں نہ آؤ، میں کسی اور لڑکی کو چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہو، بہتر یہی ہوگا کہ تم خود بخود میری زندگی سے نکل جاؤ، میں صرف اور صرف میرال سے شادی کروں گا اور میری زندگی میں کوئی اور ایسی لڑکی نہیں ہے جسے میں پسند کرتا ہوں۔ ناظرین، جب یہ بات علی اس لڑکی سے کہتا ہے تو اس لڑکی کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ یہ بات ٹھان لیتی ہے اور یہ بات کو وہ اپنے دل میں بٹھا لیتی ہے کہ وہ علی کی اگر خوشیوں کو برباد نہ کرے گی تو اس پر تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں۔ خیر ناظرین، علی تو اس سے یہ باتیں کہہ دیتا ہے، لیکن وہ لڑکی تمام کے تمام ثبوت اور تمام کے تمام جو چیزیں ہوتی ہیں وہ میرال کے پاس لے کر آ جاتی ہے اور میرال کو دکھاتی ہے کہ کس طرح اس نے تمہارے والدین کا خاموشی کے ساتھ قتل کیا ہے، یعنی کہ علی ایک سائلنٹ کلر ہے۔ ناظرین، حتیٰ کہ علی ایک اچھا لڑکا ہے جو کہ میرال سے دل سے پیار کرتا ہے اور اس کے والدین کی دل سے محبت کرتا تھا، لیکن وہ لڑکی کس طرح میرال کے دل میں اس کے خلاف نفرتیں ڈال رہی ہے۔ ناظرین، میرال جب ایک رات غصے سے علی کی تمام محبت بری باتوں کو یاد کرے گی تو اسے کافی زیادہ غصہ آئے گا اور غصے سے وہ اپنے گھر کی تمام چیزوں کو اٹک پٹک کرنے لگے گی اور اپنے تمام گھر کی چیزوں کا سامان یہاں وہاں بکھیر دے گی۔ جب وہ تمام کا تمام سامان بکھیرنے کے بعد میز کے ساتھ بیٹھی ہوگی اور علی کے بارے میں سوچ رہی ہوگی تو اسی دوران اس لڑکی کی کال میرال کو آئے گی۔ میرال جیسے ہی فون اٹھائے گی تو وہ سب سے پہلا سوال اس لڑکی سے یہی کرے گی کہ آخر تم میرا فائدہ کیوں چاہتی ہو؟ آج کل کے دور میں کوئی بھی کسی سے اتنی محبت نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی آج کل اتنا اچھا ہے کہ کسی اور کا فائدہ چاہے جب تک خود اس کا اس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ میں کیسے تم پر یقین کر رہی ہوں؟ تمہاری باتوں کی وجہ سے میری راتوں کی نیند خراب ہو چکی ہے، مجھے سکون نہیں مل رہا، میں علی سے بات بھی نہیں کر سکتی، آخر میں اسے کیسے کہوں گی کہ تم میرے والدین کے قاتل ہو؟ مجھے بتاؤ تمہارا اس میں کیا فائدہ ہے؟ اگر تم مجھے نہیں بتاتی تو تمام کی تمام سچائی میں پولیس کو بتا دوں گی اور تمہارا نمبر بھی میں دے دوں گی۔ جس پر وہ لڑکی میرال سے کہتی ہے کہ تم گھبرا رہی ہو، تم میری باتوں کو ہلکے میں لے رہی ہو، آج تک میں نے تمہیں جو بھی ثبوت دکھائے، جو بھی تمہیں بتایا، جو کچھ میں نے تمہارے بارے میں سنا اور جو تم تو ابھی یعنی کہ آئی ہو، میں جانتی ہوں کہ تم علی سے محبت کرتی ہو۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ سوری نہیں، علی کے ساتھ تم محبت کرتی تھی، مجھے بتاؤ کہ کیا تم اب بھی علی کے ساتھ محبت کرتی ہو یا تمہارے دل میں علی کے ساتھ اسی طرح محبت تھی جس طرح علی تم سے جھوٹی محبت کرتا تھا؟ جس پر میرال اس لڑکی کو جواب دیتی ہے کہ ہاں، مجھے اس کا پتہ نہیں چلا کہ کس طرح میں نے اس سے محبت کر لی ہے اور میں محبت کے اس چنگل میں پھنس چکی ہوں۔ مجھے اس بات کا ہرگز ہی علم نہیں ہوا اور نہ ہی میں اس بات کو میں پتہ چلا سکی ہوں۔ میرے دل پر ایک پتھر سا بند گیا ہے، میں خود بے قابو ہو چکی ہوں، میں خود پر قابو نہیں پا سکتی۔ آخر مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرح علی کی پیار میں پھنس چکی ہوں۔ ناظرین، جس پر وہ لڑکی کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہو گیا، جس پر دوبارہ میرال اس لڑکی سے سوال کرتی ہے کہ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ آخر تم میری اتنی خیر خواہ کیوں ہو، مجھے اتنا تم وہ کیوں کر رہی ہو جب تم مجھ سے کہہ رہی ہو کہ جو ہے نا وہ میں تمہاری خیر خواہ ہوں، حتیٰ کہ آج کل کے دور میں کوئی بھی کسی کا خیر خواہ نہیں ہے۔ یہ بات تو میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ اب مجھے بتاؤ مجھے
کہ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو, میرے ساتھ اتنی خیر خواہی کیوں کر رہی ہو. ناظرین, جس پر وہ لڑکی بتاتی ہے کہ علی میرے ساتھ دھوکہ کر چکا ہے, میں اس سے کافی زیادہ محبت کرتی تھی, میں نے اپنا تمام کا تمام پیسہ اس کے نام کر دیا. علی کے بغیر میں نہیں رہ سکتی تھی, میں نے جو کچھ بھی کیا علی کے حق میں کیا. آج تک میری زندگی پر یا میرے پر جو بھی گزر رہا ہے وہ صرف اور صرف علی کی وجہ سے گزر رہا ہے. اگر آج علی میرے ساتھ دھوکہ نہ کرتا تو میں ہنسی خوشی اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہوتی. ناظرین, اسی کے ساتھ وہ کہتی ہے کہ علی مجھے دھوکہ دے رہا ہے, علی میرے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے. اور وہ کہتی ہے کہ اور بس اسی وجہ سے جس طرح علی تمہارا بھی گنہگار ہے میرا بھی گنہگار ہے, اور میں نہیں چاہتی کہ جس طرح اس لڑکے نے بہت ہی چالاکی کے ساتھ میری زندگی برباد کی ہے تمہاری زندگی یہ برباد کرے. یہ پہلے لڑکیوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتا ہے, انہیں گاڑیاں دلا دیتا ہے, اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے, اور پھر وہ انہیں اس طرح کا دھوکہ دیتا ہے کہ وہ ساری زندگی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی. یعنی کہ ناظرین, وہ میرال کے دل میں بے حد نفرت ڈال رہی ہوتی ہے, اور میرال بھی پاگل بن کر اس کی باتوں پر یقین کر رہی ہوتی ہے اور مان لیتی ہے کہ واقعی علی اس طرح کا لڑکا ہے, وہ اس طرح کا فراڈ لڑکیوں کے ساتھ کرتا ہے اور بیچاری لڑکیوں کی زندگیوں کو برباد کر دیتا ہے. لیکن ناظرین, سچائی کچھ اور ہے. علی ایسا لڑکا بالکل بھی نہیں ہے, وہ ایک سلجھا ہوا پاکیزہ دامن لڑکا ہے. وہ میرال سے محبت کرتا ہے اور اسی محبت کی وجہ سے وہ میرال کو پانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے. ناظرین, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب علی کی دادی اور میرال ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ اب میرال نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ علی سے بدلہ لے کر رہے گی, اور کس طرح وہ بدلہ لے گی, کیونکہ میرال کے پاس تو کوئی اور چارہ نہیں ہے, اور نہ ہی وہ اس بات پر اتھینٹک وجہ رکھتی ہے کہ وہ کس طرح بدلہ لے گی, کیونکہ اس کے پاس کوئی اور سورس بھی نہیں ہے. تو وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ علی سے شادی کر کے علی سے اس بات کا بدلہ لے گی کہ علی نے کس طرح اس کے والدین کا بے دردی سے قتل کیا ہے. اور اسی کے ساتھ وہ یہ جب فیصلہ کرتی ہے کہ وہ علی کے ساتھ شادی کرے گی تو وہ اس کے گھر چلی جاتی ہے اور اس کی دادی سے بات کرتی ہے. دادی اس کی میرال سے کہتی ہے کہ بیٹا دیکھو, میں جانتی ہوں کہ تم دکھی ہو, تمہارے والدین کا کسی نے بے دردی سے قتل کیا ہے, میں سب جانتی ہوں, لیکن میری بات تم غور سے سنو. ہم بھی تمہارے خیر خواہ ہیں, ہم بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنے تمہارے والدین تم سے محبت کرتے ہیں. وہاں پر علی خاموشی کے ساتھ اپنی دادی اور میرال کے درمیان آپس میں ہونے والی گفتگو کو سن رہا ہوتا ہے, اور یعنی کہ میرال کے جواب کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. علی کی دادی میرال سے کہتی ہے کہ اگر تم علی کے ساتھ شادی کر لو تو تم دونوں ہنسی خوشی رہو گے, اور میں بھی یہی چاہتی ہوں. اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں, پتہ نہیں کب میری وقت آن پڑے اور میں اللہ کو پیاری ہو جاؤں. بہتر یہی ہوگا کہ میرے وقت آنے سے پہلے ہی میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں آپس میں شادی کر لو, بہتر یہی ہوگا. اور تمہیں کیا لگتا ہے, تم کیا چاہتی ہو, مجھے ذرا اس بارے میں بھی بتاؤ. ناظرین, جس پر وہ خاموش ہو جاتی ہے, اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ اگر میں نہ کر دوں تو پھر کیسا رہے گا. جس پر وہ یعنی کہ اس کی دادی کافی زیادہ یعنی کہ وہ ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں بیٹی, ایسا نہیں ہو سکتا. اور جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑنے لگتی ہے تو وہ اپنی یعنی کہ علی کی دادی کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ لوگ شادی کا انتظام کریں, شادی کی تیاریاں کریں, میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ کہہ کر وہ بالکنی کی طرف چلی جاتی ہے. ناظرین, جہاں پر علی کی دادی علی سے کہتی ہے کہ بیٹا یہ کافی زیادہ دکھ میں ہے
اور میں اسے دکھ میں نہیں دیکھ سکتی. بہتر یہی ہوگا کہ جتنی جلدی ہو سکے تم اس کے ساتھ شادی کر لو اور اسے تم وہیں خوشیاں دینا جو اس کے ماں باپ اس کے لیے چاہتے تھے کہ اس کے لیے ہم طرح طرح کی خوشیاں یعنی کہ طرح طرح کی ہم اس کے لیے خوشیاں لیں گے اور اس کے ساتھ شادی کرائیں گے جو کہ ہماری بیٹی کو شہزادہ بنا کر رکھے، جو کہ ہماری بیٹی کو ایک شہزادی کی طرح رکھے. ناظرین، اسی کے ساتھ وہ لوگ یعنی کہ راضی ہو جاتے ہیں. علی اور اس کی دادی اور میرال کی شادی کی وہ لوگ تیاریاں شروع کرنے لگتے ہیں.